بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو یہ حدیث پہنچی ہے کہ ابلیس حضرت یحییٰ علیہ السلام پر ظاہر ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ اس پر ہر قسم کے لٹکن ہیں۔ پوچھا کہ ابلیس یہ لٹکن کیسے ہیں جو تجھ پر نظر آتے ہیں؟ کہنے لگا کہ یہ دنیا کی شہوتیں ہیں جن میں فرزندہ آدم کو مبتلا کرتا ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا ان میں میرے واسطے بھی کچھ ہے؟ بولا کہ جب آپ شکم سیر ہوتے ہیں تو نماز کا پڑھنا آپ پر مشکل کر دیتا ہوں اور ذکر الہی آپ پر بھاری ہو جاتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں اب کبھی ہرگز پیٹ بھر کر کھانا نہ کھاؤں گا۔ ابلیس بولا خدا کی قسم میں اب کبھی کسی مسلمان کی خیر خواہی نہیں کروں گا۔ حارث بن قیس سے روایت ہے کہ جب نماز پڑھنے کی حالت میں تیرے پاس شیطان آ جائے اور کہے کہ تو ریا کر رہا ہے تو نماز کو خوب طویل کر دے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بہت بڑا ہی نیک، عابد اور زاہد تھا۔ سب لوگوں میں اس کی بڑی عزت تھی۔ لوگوں میں اس کی نیکی اور پارسائی کا بڑا ہی چرچا تھا۔ اسی علاقے میں ایک شخص اور تھا۔ لوگ اسے بہت برا انسان سمجھتے تھے۔ وہ تھا ہی ایسا بد عمل اور بد کردار، کوئی بھی اسے اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ ایک روز اس گنہگار شخص نے دیکھا کہ وہ نیک آدمی ایک میدان میں بیٹھا ہوا ہے۔ ہر طرف تیز دھوپ پھیلی ہوئی ہے، مگر اللہ کے اس نیک بندے پر ایک بادل کے ٹکڑے نے سایہ چا کر رکھا ہے۔ گنہگار نے یہ منظر دیکھا تو اپنے دل میں بڑا شرمسار ہوا اور یہ خیال پیدا ہوا کہ اس چلچلاتی دھوپ میں جہاں دور دور تک سایہ نہیں ہے، بادل کے ایک ٹکڑے نے صرف اس لیے اس پر سایہ کر رکھا ہے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، کیوں نہ میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں؟ کیا خبر کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی بخش دے اور میری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ یہ شخص عابد زاہد کے پاس گیا اور اس کے ساتھ سائے میں بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی اس عابد و زاہد شخص کے دل میں خیال آیا کہ یہ اپنے زمانے کا بدترین گنہگار اور پوری قوم میں بدنام شخص ہے۔ اس کے ساتھ تو کوئی بھی اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتا، یہ میرے پاس کہاں سے آ کر بیٹھ گیا؟ یہ خیال آتے ہی اس نے اس رسوائے زمانہ کو اپنے پاس سے اٹھا دیا۔ وہ گنہگار شخص اٹھا اور چلا گیا، لیکن بادل کا وہ ٹکڑا بھی اس کے ساتھ روانہ ہو گیا اور اس کے سر پر سایہ فگن ہو گیا۔ اس وقت کے پیغمبر کو وحی آئی کہ ان دونوں سے کہہ سو کہ نئے سرے سے اپنے اپنے اعمال کی ابتدا کریں، کیونکہ اس فاسق و فاجر نے جو کچھ کیا ہم نے اس کے خلوص و حسن نیت اور جذبے شرمساری کے سبب اسے بخش دیا اور اس کے پچھلے ساری خطائیں معاف کر دی، جبکہ اس عابد کی تمام نیکیاں اور اچھے اعمال اس کے تکبر کی وجہ سے اس سے چھین لیے گئے ہیں۔ بہت مشہور بات ہے کہ ایران میں سردی کے موسم میں جب بھیڑیوں کا شکار کم ملتا ہے اور برف کی وجہ سے خوراک کی کمی پیدا ہو جاتی ہے تو بھیڑیے ایک دائرے کی شکل میں بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو گھورنا شروع کر لیتے ہیں۔ جیسے ہی کوئی بھیڑیا بھوک سے بے حال ہو کر گر جاتا ہے تو باقی سب مل کر اس پر ٹوٹ جاتے ہیں اور اس کو کھا لیتے ہیں۔ اس عمل کو فارسی میں گرگ آشتی کہتے ہیں۔ اگر اس عمل کا گہرائی سے تجزیہ کیا جائے تو معلوم یہ ہوگا کہ یہ کام بھیڑیوں کے
ساتھ ساتھ کافی حد تک انسانوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ ہم انسان بھی ان بھیڑیوں کی طرح ہیں جو کمزور نظر آئے اسے پر اپنا نشانہ بنا لیتے ہیں، جو جتنا حالات کا ستایا ہوتا ہے اتنا ہی مزید اس کے ساتھ شدت پسندانہ رویہ اپناتے ہیں۔ جو مالی طور پر کمزور ہوتا ہے اس کے ساتھ فراڈ اور دھوکہ دہی کر کے یا کوئی اور کھیل کھیل کے اس کی رہی سہی زندگی کو بھی جہنم بنا دیتے ہیں۔ ہم کمزور کا سہارا بننے کے بجائے الٹا مزید اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں، جو جتنا کمزور ہوتا ہے اتنا ہی اس کے لیے زندگی دشوار بنا دیتے ہیں۔